افسانہ کیا ہوتا ہے، افسانہ کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ تو افسانہ 20ویں صدی کے آغاز کی پیداوار ہے۔ کیا ہے؟ 20ویں صدی میں افسانہ کی آغاز ہوا تھا۔ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانہ کا ساتھ دینے والوں کے لیے مختصر افسانہ خاص کشش رکھتا ہے۔ تو لوگوں کو زمانے کے ساتھ دینے کے لیے یعنی قصہ کہانی ہی ہے۔ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائی کا بیان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ ایک طرح کی کہانی ہے جس میں زندگی کی سچائی کا بیان ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہاں سے MCQ پوچھے تو کون سی کہانی میں زندگی کی سچائی کا بیان ہوتا ہے، تو افسانہ میں۔ نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہے۔ لکھنے والے نے افسانے کی الگ الگ ڈیفینیشن لکھی ہے۔ ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایک نثری تخلیق ہے۔ کیا ہے؟ ایک نثری تخلیق ہے۔ یہاں سے کوشچن بن سکتا ہے، افسانہ کیا ہے؟ ایک نثری یعنی نقاد ہے جو کیا ہے؟ ایک نثری تخلیص ہے جو ایک ہی نثر میں پڑھی جا سکے۔ یہاں سے کوشچن بنے گا جو ایک ہی نثر میں پڑھی جا سکے۔ ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تاثر ہے۔ نقادوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسانے کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہو۔ افسانہ کہانی اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی اہم گوشے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مختصر ہونے کی وجہ سے واقعات میں جھول ہونے کے اندیشے بھی کم ہوتے ہیں۔ افسانہ نگاروں کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہوتا ہے، یعنی انسان کے جو سائیکولوجی ہے اس کے اوپر آبزرویشن وہ سارا گہرا مطالعہ جتنے بھی افسانہ نگار ہوتے ہیں۔ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں اردو کے سب سے اہم افسانہ نگاروں میں سب سے بڑا شمار آپ کا منشی پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسین منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، اس کے بعد قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان کے نئے افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے سامنے بہت سارے ایسے افسانہ نگار ہیں جو آ چکی ہے۔ اردو کی ادبی اضاف میں افسانے کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سے اردو افسانے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ تھی افسانے کے بارے میں، جہاں سے MCQ بن سکتا تھا ہم بتا دیا آپ کو۔